آج سے 100 سال پہلے 1921 میں ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے امارت شریعہ کو پٹنہ میں قائم کیا تھا، جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امارت شریعہ جھارکھنڈ کا الگ سے قیام، جو پہلے امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے تحت تھا، کیا یہ صحیح قدم ہے؟ تو ظاہر ہے بعض لوگ اس کو بولیں گے کہ صحیح قدم ہے، اور بعض لوگ یہ کہیں کہ صحیح قدم نہیں ہے بلکہ امارت کے تحت کام کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ہی تنظیمیں کیوں بڑھتی ہیں، ہمارے ہی مدرسے، ہمارے ہی انسٹیٹیوشن کیوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہر تنظیم اور ہمارے ہر انسٹیٹیوشن پر کسی نہ کسی خاندان کا قبضہ ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا دیوبند پر ایک خاندان کا قبضہ نہیں؟ کیا جمعیت علماء ہند، اسی طرح مجلس مشاورت اور مظاہر العلوم، یہ جتنی بھی تنظیمیں اور بڑے مدارس ہیں جو ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں، کیا ان سب پر ذاتی مفاد کا غلبہ نہیں ہے؟ کیا وہ سب اس لیے نہیں ٹوٹیں کیونکہ کسی نہ کسی خاندان والوں نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا؟ اس کے برخلاف جو ہندو تنظیمیں ہیں ہمارے یہاں، آج تک آپ نے نہ کسی اخبار میں، نہ کسی ٹی وی میں، نہ کسی اور میڈیا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں تنظیم یا فلاں آرگنائزیشن ہندوؤں کی ٹوٹ گئی اور 2 حصوں میں بٹ گئی۔ RSS کو دیکھ لیں، 1925 میں قائم ہوا، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج تک نہ تو RSS نہ RSS کی کوئی تنظیم آج تک ٹوٹی ہے۔ وشو ہندو پریشد 1964 میں قائم ہوا، تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج تک یہ تنظیم نہیں ٹوٹی۔ ہندو مہاسبھا 1915 میں قائم ہوا، 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح راما کرشنا مشن تو 1897 میں قائم ہوا، یعنی کہ 150 سال تقریباً ہو گئے، لیکن آج تک یہ تنظیم سرگرم ہے ہندوستان میں، اور آج تک اس تنظیم میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ بجرنگ دل جو 1984 میں قائم ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھوڑے دنوں کے بعد، لیکن آج تک بجرنگ دل ویسا ہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسلم پرسنل لا بورڈ بھی شیعوں کا الگ ہے، سنی کا الگ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری ہر تنظیم، ہر مدرسے، ہر انسٹیٹیوشن پر کسی نہ کسی خاندان کا قبضہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر جو نئی عمارت قائم ہوئی ہے، وہ کیا اس چپقلش، اس جھگڑے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو جھگڑا کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، عمارت پر ولی رحمانی اور ان کے بیٹے کا قبضہ ہے؟ چنانچہ جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے جھارکھنڈ کے امارت شریعہ کے قیام کے بعد، اس پر ایک نظر ڈالیں۔ لکھا ہے، جھارکھنڈ کے معروف عالم دین اور جامعہ رشید العلوم چترا کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی نظر توحید المظاہری نے کہا کہ مجلس علماء جھارکھنڈ کے اجلاس میں امارت شریعہ جھارکھنڈ کے قیام کا اعلان ایک اہم اور ایسی ضرورت کی تکمیل ہے جس کی ضرورت گاہے گاہے تو محسوس ہی کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی ضرورت 2 چند ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمارت ہی کی ضرورت جھارکھنڈ میں کیوں پیدا ہو گئی؟ انہوں نے مجلس علماء کے ذمہ داران و عہدیداران کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اعلان مسلمانان جھارکھنڈ کے لیے انشاءاللہ فعال نیک ثابت ہوگا، اور یہ ان کے شرعی و سماجی تقاضوں کو اس طرز پر پورا کرے گا جیسے کہ حالات متقاضی ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کے قیام کی بات، لیکن آگے دیکھیں کہ وہ امیر شریعت کیسے چنے گئے۔ پریس ریلیز کے اندر خود ظاہر کر رہا ہے کہ امارت شریعت کی جو کارروائی ہوئی اس کے اندر پہلے ہی سے کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا گیا تھا، پہلے ہی سے یہ طے تھا کہ فلاں صاحب کو امیر بنایا جائے گا، اور یہ حال ہماری ساری تنظیموں اور سارے مدرسوں کا ہے کہ پہلے ہی سے طے ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو ناظم، فلاں صاحب کو امیر ہم لوگ بنا دیں گے۔ انتخاب امیر کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس علماء کے اس اجلاس میں امارت شریعہ جھارکھنڈ کے قیام کے اعلان کے بعد ہی اچانک ہی میرا نام بطور امیر شریعت جھارکھنڈ پیش کیا گیا، اور قبل اس کے کہ اس پر غور و فکر کی مہلت مل پاتی، علماء کرام کی جانب سے بیعت سمع و طاعت کا تقاضا کیا جانے لگا۔ غور کیجئے کہ اتنی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے جھارکھنڈ کے علماء کی، اور اچانک ان کا نام پیش کر دیا جاتا ہے۔
تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اچانک ہی آپ کا نام پیش کر دیا گیا تو اچانک ہی آپ انکار کر دیتے کہ بھائی میں امیر شریعت کے لائق نہیں ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ پوری میٹنگ، یہ پورا جو جمع غفیر جمع ہوا وہ سب تو مفتی صاحب کی وجہ سے جمع ہوا. مفتی صاحب نے سب کو جمع کیا تاکہ وہ امیر شریعت بن سکیں. جس طرح مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور پورے ہندوستان کے امیر الہند وہ بن گئے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امارت شریعت کی ہی ضرورت جھارکھنڈ میں کیوں پڑی؟ اگر آپ فلاحی، دینی اور سماجی کام کرنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں آپ نے کوئی دوسری تنظیم قائم کی، کوئی نئی آرگنائزیشن قائم کی؟ امارت ہی کیوں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امارت شریعت 100 سال میں تو کچھ کر نہیں سکی، سوائے کہ ریلیف بانٹنے کے ایک ہاسپٹل کھول دیا، 1-2 اسکول چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ کام انہوں نے کیا نہیں ہے. تو آپ کیا کر لیں گے جھارکھنڈ کے اندر؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر شریعت جو منتخب ہوئے ہیں تو وہ آپ کس کے امیر شریعت ہیں؟ دیوبندیوں کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، دیوبند میں بھی مظاہری گروپ کے ہیں، ندوی گروپ کے ہیں، کس گروپ کے آپ امیر شریعت ہیں؟ سچی بات، جو کڑوی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امت کے مفاد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنے مفاد سے لینا دینا ہے. اگر اتنی ہی زیادہ فکر مفتی صاحب کو تھی اور مفتی صاحب کے ساتھ جو بھی علماء اس اسٹیج پر تھے تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوتی تاکہ ہم پورے جھارکھنڈ میں اسکولوں کا جال پھیلا دیں گے، ہم پورے جھارکھنڈ کے اندر کئی یونیورسٹیاں قائم کریں گے جس سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور خاص طور پر مسلمان جو تعلیم میں پیچھے ہیں وہ تعلیم کے اندر آگے بڑھتے. آپ نے کیوں نہیں کچھ ایسا کیا کہ تعلیم کے میدان کے اندر آپ نئی شروعات کرتے؟ آپ نے عمارت قائم کر لی، امیر شریعت آپ بن گئے. ماشاءاللہ امیر شریعت بن کر کے آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ علماء کرام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کے عہدوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دنیا کی لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے اور تعلیم کے میدان میں کام کریں گے، نہ کہ عمارت کوئی قائم کر رہا ہے، کوئی کنونشن کر رہا ہے، کوئی پرسنل لا بورڈ کا سیکشن کھول رہا ہے. ان سب سے اس امت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب آپ لوگ اس لیے کھولتے ہیں تاکہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد حل ہو اور آپ آگے بڑھیں. تو برائے مہربانی اپنے سے آگے بڑھنے کے بجائے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے بجائے امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے. شاید میری بات کچھ لوگوں کو کڑوی لگے گی لیکن سچائی یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے علماء کرام کو بھی اور قائدین کرام کو بھی. بہت بہت شکریہ.